وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو انہیں پتہ چل جائے گا، اگر تو یہ سیب کھلائیں نا، سیب کا موسم نہیں تو پھر تو یہ ولی اللہ، اگر سیب نہ کھلائیں تو ہوتے ہیں نا جس طرح کہ آج برید ہوتے ہیں، کہتے ہیں سیب کھلائیں تو ماننا ہے، وہ کرنا نہیں ماننا۔ کہتے ہیں میں 2 تھالیاں اشرفیوں کی بھی لے گیا، پیر صاحب کو پیسے بھی دوں گا، تھوڑا نرم ہو جائیں گے میرے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں میں کیا، تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائے نا تو ولی مانوں گا۔ کہتے ہیں غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھ میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگی ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والی ہو رہی ہے، بکر سیب کھا۔ کہتے ہیں میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا۔ غوث اعظم کہنے لگے کیا ہوا، کڑوا ہے؟ کہا حضور ہاں۔ تو میں اپنے ہاتھ سے اپنا کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا، کہا کھاؤ، کھا کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے ہیں تو میرا کڑوا کیوں آپ کا؟ فرمانے لگے غوث اعظم دونوں میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا ہے تو کڑوا ہو گیا، میٹھے دونوں ہی تھے، ایک کو ظالم ہے نا تو ظلم کرتا ہے تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا۔ اس نے 2 تھالیاں اشرفوں کی مسلح کے نیچے رکھ کے کہنے لگا حضور نذرانہ ہے۔ فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا۔ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے دروازوں کی ضرورت ضد کرنے لگا، حضور قبول کر لے۔ آپ فرمانے لگے جا تو، نہیں چاہیے۔ کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا جا۔ کہا حضور لے لے، آپ کی مہربانی۔ فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تم۔ اس نے کہا نہیں قبول کر لو۔ غوث اعظم نے دونوں تھالیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا۔ غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تو مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ آج پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ کیا لے کے آ رہے ہیں، کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا تھا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تم مجھے نذرانہ دینے آ گیا۔ فرمایا نکل جا، وگرنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا، لوگوں کا خون نچوڑ کے تو مجھے نظر نیاز دینے آ گیا۔ حضور غوث اعظم جوان فکر، جوان سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے۔ جمعہ کا خطبہ دینے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا بادشاہ نے بغداد میں، کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد سے بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر سے ہی پک رہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر مینوں کی لگے، لوگوں پہ ظلم ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں، سانو تخت دھارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر ماحول دے نال، اوے اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کہ جس نے کہنا کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے، موت کرے جس کا جو دل کرتا کرے۔ اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق رسول نے اس لیے کہ 50,000 دیے نا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے، کیا تماشا لگ گیا، غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڈے کول دتی ہے نہ کیوں نہیں، اس چکر سے باہر آئیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے لوگوں کو کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی۔ جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے۔ غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے، یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار ہے وہ لگا دے، پر میں حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، اگر نہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے جمعے کے بعد میں خود بدل لوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو کہ بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز کی پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں ناراض نہ ہونا، بدل دیے گورنر، ہم نے گورنر، یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دے رب ویسا کر دے۔ لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ ساتھی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتی دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، پر مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو پتہ تو کرو کون گناہ گار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف راتی ساری کر زاری نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔
یہ میں نے سینکڑوں سال جنہوں نے ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جگائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق بڑھا تو کہا نہیں یا اللہ نہیں، ہم کمزور ہیں۔